أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الزمر کی ان دو آیات کے بارے میں گزشتہ خطبے میں بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دو میں سے پہلی آیت میں تو یہ بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ خالق کل شے، کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہر چیز مخلوق ہے اور ساری مخلوق کا خالق تنہا اللہ ہے۔ نہ ان کے پیدا کرنے میں اللہ رب العزت کا کوئی معاون ہے، مددگار ہے، کسی کی مرضی یا کسی کا عمل دخل ہے۔ وہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، جو چاہتا ہے کسی کو نوازتا ہے۔ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کو بنانے والا وہی۔ اور دوسری بات، جب خالق وہ ہے تو ہر چیز کا نگران بھی وہی۔ جو خالق ہے نگران بھی وہی، اس کو پتہ ہے کہ میری مخلوق کہاں کہاں ہے، میں نے اپنی مخلوق کہاں کہاں بسا رکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں، اپنی یکتائی اور اپنی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور اللہ کی تخلیق جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، تم کہاں سر مار رہے ہو؟ جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائے، جس میں زمین میں ہر چیز پیدا کی، جس میں آسمان میں ہر قسم کی اپنی قدرت کی نشانیاں لوگوں کے لیے بکھیری، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، اور یہ ان گنت سیارے ہیں جنہیں آج تک کوئی مائی کا لال شمار بھی نہیں کر سکا۔ یہ چند ماہ ہوئے ہیں ناسا نے آسمان کی تصویر دی تھی، اور اسے دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہمیں تو آسمان پر چند قمقمے ہی نظر آتے ہیں، لیکن آسمان پر ایک چپا کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں آسمان ان ستاروں کی زینت نہیں بنا ہوا ہے۔ اور ہمیں یہ قریب قریب نظر آتے ہیں، یہ کتنے ایک دوسرے سے دور ہیں ان کا اللہ ہی جانتا ہے۔ جس طرح سورج اور چاند ہے اور ان میں ایک دوری ہے، پھر سورج اور سورج کے علاوہ باقی جو سیارگان ہیں جن کو سبع سیارہ کہتے ہیں، ان کے مابین جو دوری ہے، ہمیں تو دور سے یکساں اوپر ہی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے مابین فاصلے، ان کی رفتار، ان کا آنا اور جانا، یہ جو جب سے بنایا ہے اللہ رب العزت نے، ان کا یہ
آنا جانا لگا ہوا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ سورج چاند سے بڑھ سکتا ہے، نہ چاند پیچھے رہ سکتا ہے. اللہ کے حکم سے ایک مقررہ رفتار کے مطابق چل رہے ہیں. یہ ایک ذرہ برابر بھی تقدیم اور تاخیر اوپر اور نیچے نہیں ہوتے. اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے جس نے بنایا ہے. فرمایا یہ ہے تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جو تمہارا رب ہے وہی تمہارا معبود ہے. جو رب نہیں ہے، خالق نہیں ہے، اس کو معبود بننے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ پہلا پارہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر. پہلے پارے ہی میں پہلے تو اللہ ذوالجلال نے 3 قسم کے افراد کا تذکرہ فرمایا ہے. پہلے مومنوں کا اور ان کے اوصاف، پھر کافر اور ان کے اوصاف، پھر منافق اور ان کے اوصاف. یہ تینوں کیٹیگری، تینوں درجے بیان کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو جو تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو، جو تمہارا مالک اور خالق ہے اس کی عبادت کرو. جو خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، کسی چیز کا مختار نہیں ہے، اس کو رب معبود بنانے کا کوئی حق نہیں. آپ دیکھیں اپنے انداز میں تو سب کچھ کہتے ہیں میرا میرا، فلاں کا فلاں کا. بھائی جو چیز ہاتھ سے نکل جائے وہ میری نہیں ہوتی. بات سمجھے، وہ میری نہیں ہوتی. وہ جو لے جاتا ہے اس کی ہوتی ہے. میری وہ ہے جو میرے ہاتھ میں رہے، اور میرے پاس جو ہے اس وقت ہے جب تک اللہ چاہتا ہے، اور جب اللہ نہ چاہے تو وہی میری بربادی کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز پر نگران. ہر چیز اس کی نگرانی میں ہے، اس کی نگاہوں میں ہے کہ کون کہاں ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ، مستقر ٹھکانہ کہاں ہے. اور یہ تو دنیا کا ٹھکانہ ہے، بلکہ مستودعہ جہاں زمین میں سونپا جانا ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. زمین پہ چلنے کا، زمین کی ظاہری سطح پر یا زمین کے اندرون جو کیڑے مکوڑے، جو مچھلیاں بس رہی ہیں، چر رہی ہیں، پھر رہی ہیں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں. اور ساری مخلوق کا رب وہی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اس کا رزق اللہ ذوالجلال کے ذمے ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ زمین میں کہاں رہتا ہے، یہ ٹھکانہ کہاں ہے، یہاں کتنی دیر رہے گا، سفر پہ جائے گا تو کتنے دن رہے گا. یہ سب مجھے معلوم ہے. اور یہ دنیا میں رہنا ہی تمہارا معلوم نہیں ہے، بلکہ جب زمین پر جاؤ گے نیچے مجھے وہ بھی پتہ ہے کہ کہاں دفن ہوگے تم. اس لیے تمہاری کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کو میری نگرانی میں. علماء نے بتلایا ہے کہ وکالت ایک عامہ ہے، ایک خاصہ ہے. عامہ وکالت تو وہ ہے جو ہر چیز کو محیط، ہر چیز کو، حجر و شجر کو، انسان ہی نہیں، جن و انس ہی نہیں، بلکہ پوری ان مخلوقات، اس تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وکالت حاصل ہے، اللہ کی نگرانی حاصل ہے. ہر چیز اللہ کی نگاہ میں، کوئی چیز اللہ رب العزت کی نگاہ سے خارج نہیں ہے، اس کی مخلوق ہے اور اس نے ہر چیز کو بسا رکھا ہے. ایک یہ مخلوق ہے وکالت عامہ، جس میں مسلمان بھی، کافر بھی، جن بھی، انسان بھی، حیوانات بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، ساری مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں.
ایک ہے یہ وکالت عامہ، ایک ہے وکالت خاصہ، خاص نگرانی. ہاں، یہ خاص نگرانی خاصوں کو حاصل ہے. اللہ اکبر کبیر. یہ خاص نگرانی کن کو حاصل ہے؟ خاصوں کو حاصل ہے. یہ انبیاء کو حاصل ہے، صدیقین کو حاصل ہے، شہداء کو حاصل ہے، صالحین کو حاصل ہے. یہ خاص نگرانی اللہ ذوالجلال کی. اور اسی لیے تو اہل اللہ کہتے ہیں اور بار بار کہا بھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا وکیل، بہترین وکیل، بہترین نگران ہے، بہترین کارساز ہے. ہماری سارے کام اسی کی نگرانی میں ہے اور اسی کے سپرد ہیں، اور اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا، پہلے آپ کے اوصاف بیان کر فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ اکبر کبیرہ. غور فرمائیے اس پر. عزیز علیہ ما عنتم، آپ ان کے لیے بڑے شفیق، بڑے مہربان، بڑے رحم دل. ان کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی، ان کی تکلیف ان کی نہیں آپ کی ہوتی. پہلے اللہ یہ فرماتا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین. یہ تمہارے بارے میں بڑے ہی حریص ہیں، یہ مسلمان ہو جائیں، یہ مومن بن جائیں، یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ جنت کی راہ پر نکل کے پڑیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور مومنوں کے ساتھ تو بڑا ہی شفقت، بڑی ہی شفقت اور بڑی ہی رحمت ہے آپ کی. یہ سارے وصف بیان کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، ان کو سنا دو، جاؤ جاتے ہو تو جاؤ. ایک طرف میری شفقت، میری مہربانی، میری رافت، میری رحمت، اور دوسری طرف تو تمہاری بے التفاتی. جاؤ پھر. فَإِن تَوَلَّوْا، یہ منہ موڑ لے، اس کے باوجود ہی منہ موڑ لے، تو میرے نبی فقل حسبی اللہ، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میرا اللہ کافی ہے. اللہ اکبر. تمہاری کوئی ضرورت نہیں مجھے میرا اللہ میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. وَهُوَ رب العرش العظیم، جو رب عرش عظیم کا مالک ہے، اتنے بڑے عرش کا کہ یہ زمین، ساری زمین، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، ان کے اوپر اللہ نے ایک چھت بچھائی ہوئی ہے، جس کی علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی وسیع مخلوق عرش ہے. رب عرش عظیم کا سب سے بڑی مخلوق وہ کیا ہے؟ عرش ہے. باقی سب مخلوق چھوٹی ہے. سائنسدان کہتے ہیں زمین اتنی ہے، سورج اتنا ہے، چاند اتنے ہیں، وہ زحل اتنا ہے، مشتری اتنے. سائنسدان کہتے ہیں اپنے اندازوں، یہ ان کے اندازے ہیں. لیکن عرش یہ تو ان سب کے اوپر چھت کی طرح. اور یہ نہیں بات سمجھے کہ عرش سے مراد اس کی سلطنت ہے، نہیں، ایک مادی چیز ہے، وجود ہے، جس کے پائے ہیں، باقاعدہ پائے ہیں، اور ان کے پاؤں کو فرشتے تھامے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور سب سے بڑی مخلوق ان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو وهو ذو العرش المجید. وہی عرش مجید کا مالک ہے، میرے لیے وہی اللہ کافی ہے. جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا نا، رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. او لوگوں، کہاں سر مار رہے ہو؟ اللہ اکبر کا. کہاں جا رہے ہو؟ کدھر بھٹک رہے ہو؟ کس طرف تمہاری توجہ ہے؟ سن لو، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو. فرمایا وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، مشرق و مغرب اس کے کنٹرول میں ہے. تم کس کی طرف جاتے ہو؟ کسی کے کنٹرول میں کچھ ہے؟ اور اس کا اپنا وجود اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کے اپنے وجود کے مفادات اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. کوئی چاہتا ہے بیمار ہونا، کوئی چاہتا ہے مرنا، لیکن جب وہ چاہتا ہے بیمار بھی ہوتا ہے، جب چاہتا ہے مر بھی جاتا ہے. ہمارے کنٹرول میں کچھ؟ جن کے ذہن میں ہم دیتے، جن کے بارے میں ذہن رکھتے ہیں، بڑے مالک ہیں جی، بڑی ہستی والے ہیں جی.
بڑی ہستی ہے جی، بڑی ہستی. وہ کیا بڑی ہستی ہے؟ وہ ہستی اتنی بڑی کمزور ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کی بھی مالک نہیں ہے. جس کو کہتے ہیں کہ بڑی ہستی ہے، وہ اتنی بڑی ہستی کیا ہے؟ اتنی کمزور ہستی ہے کہ وہ اپنے مالک نفع نقصان کی مالک نہیں ہے. اللہ بخار دے اس کو ختم نہیں کر سکتے، بیماری دے اس سے ہل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اسے موت کے منہ میں دے تو اس سے بچ نہیں سکتے. اس لیے یہ ہستی نہیں ہے. ہستی کیا ہے؟ وہ ہے جو رب العرش، جو ہے رب السماوات والارض ہے، جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے. ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں. اس لیے فاتخذہ وکیلا، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا نگران سمجھو، اسی کو کارساز سمجھو، اسی کو مددگار سمجھو، اسی کو معاون سمجھو جو ہر چیز کا مالک ہے. اور جن کے بارے میں تمہیں بھول ہے وہ تو کسی چیز کے مالک بھی نہیں. لا یملکون من قطمیر، اللہ فرماتے ہیں لا یملکون من قطمیر. اور جن کو تم سمجھتے ہو وہ تو قطمیر کے مالک نہیں ہے. قطمیر کئی دفعہ بتلایا ہے، کھجور کے اوپر باریک سا چھلکا، باریک سا چھلکا جو پھونک ہلکی سی اس کو بھی برداشت نہیں کر پاتا، اڑ جاتا ہے. فرمایا وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، تمہارے کیسے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ نہ وہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ کسی اور کے نفع نقصان کے مالک ہیں. یہ اختیارات سارے کس کے لیے ہیں؟ رب المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اس کے اختیار میں. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرمایا لہذا اسی کو اپنا وکیل بناؤ، اسی کو اپنا کارساز، اسی کو اپنا نگران سمجھو. اور اس نگرانی میں یہ سبق یہ بھی ہے، جب یہ سمجھیں کہ ہم کسی کی نگرانی میں ہیں، او بھائیو، جب یہ یقین ہو جائے، ایمان نہیں یقین ہو جائے، حق الیقین ہو جائے کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں. ہے پولیس نگرانی کر رہی ہو، کوئی نگران نگرانی کر رہا ہو، تو جو جس کی نگرانی میں ہوتا ہے مجال ہے اس کی مرضی کے خلاف اقدام کرے. کرتا ہے کوئی؟ اس کی مرضی جس کی نگرانی میں ہوتا ہے وہ اس کی نگرانی اور اس کی مقصد اور مالک کی مخالفت کے کر کے کیا وہ کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ ادھر ادھر جا سکتا ہے؟ ادھر ادھر جھانکنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا بھی ایک نگران ہے، ہمارا نہیں بلکہ ساری کائنات کا نگران ہے. ہم اس کی نگرانی میں ہیں. اللہ اکبر، ہم اس کی نگرانی میں ہیں. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اس کی نگرانی میں ہیں، بھائیوں، پھر نافرمانی نہ ہو، حکم کی مخالفت نہ ہو، پھر منمانی نہ ہو، پھر آزادیاں نہ ہو. جو آج آزادیوں میں آج پھنسے ہوئے ہیں، مادر پدر آزاد، مادر پدر آزاد. المیہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو بھی یونیورسٹیوں کا، کالجوں کا، وہ آزاد یونیورسٹیاں جو کروڑوں اور لاکھوں روپے لے کے روپوں کے عوض ڈگریاں تقسیم کرتی ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا. میں ان یونیورسٹیوں کی بات کرتا ہوں جو حکمرانوں کی نگرانی کے تحت چل رہی ہیں. ان میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے ان میں اللہ کی کبریائی کا کوئی تصور نہیں ہے، اللہ کی عظمت کا کوئی تصور نہیں، اسلام کی عظمت کا کوئی تصور نہیں، مسلمانوں کی عظمت کا کوئی تصور نہیں. بلکہ ان میں جو تصور ہے وہ مسلمانوں کی ہزیمت کا ہے، اسلام کی پستی کا ہے، اسلام کی کمزوری کا ہے. نتیجہ یہ ہے، آپ حیران ہو گئے. میں کل ایک افروزہ دیکھ رہا تھا اور یہ مقبول نے لکھا، یقین جانیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ ایک مرکز ملحدین کا اسلام آباد میں جو 2 سال پہلے جنہوں نے اپنے دفتر بنایا تھا، وہ آج 27 لاکھ اس کے افراد ان کے ساتھ متفق ہو چکے ہیں. 27 لاکھ. گویا اسلام چھوڑ کے اللہ سے بیزار. اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے.
اسلام نہیں ہے، بس آزادی ہے، جس طرح ہم چاہیں چاہیں. یعنی یہ کیفیت ہے. ہمیں مسلمان بنایا ہی نہیں جاتا، ہمیں اللہ سے کی معرفت دی ہی نہیں جاتی، اللہ کی عظمت کا سکہ ہمارے قلب و فکر پہ رائج نہیں کرنے کی کوشش کی جاتی. بس پڑھنے کے پڑھانے کے ایک فریضے ہیں، تنخواہ کے عوض وہ ہم ادا کر رہے ہیں اور وصول کر رہے ہیں، باقی جائے جہنم میں جہاں جاتے ہیں. اتنا خطرناک اور خوفناک ہمارے اوپر. اور اس وقت جو اس میڈیا کی جو کہنا چاہیے کہ بچھاڑ ہے ہمارے اوپر، آج کا سب سے بڑا فتنہ یہ میڈیا ہے. آج کی سب سے بڑی آزمائش گاہ یہ میڈیا ہے، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی گھرانہ بچا ہوا نہیں. اس لیے اللہ کے لیے اپنی اولادوں کو پر کنٹرول کریں. حیا ظاہر میں نہیں ہے، حیا باطن میں بھی ہے. حیا سامنے نہیں ہے، حیا اکیلے اور تنہائی میں بھی ہے. تنہائیوں میں ہماری اولاد اسی میڈیا پر کیا دیکھتی ہے، کیا سنتی ہے، والدین کو پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. کس طرح کنٹرول کریں گے آپ ان کو؟ ان کے ایمان کو کس طرح محفوظ رکھیں گے؟ کس طرح خوفناک رہا ہے جو اس وقت ہم جس سے دو چار. اللہ ہی ہمیں بچائے اور ہماری اولادوں کو بچائے. اس لیے اپنی اولادوں کو دین کی طرف لانے کی رغبت کرنے کی کوشش کریں. ان کو مساجد سے وابستہ کریں، ان کو نماز سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے وابستہ کریں. آپ کا فریضہ صرف کالج اور سکول میں بھیجنے کا نہیں ہے، ان کی نگرانی کا بھی. آپ ان کے رائی ہیں، آپ کو ان کی نگرانی کرنی چاہیے. ہماری اولاد کرتی کیا ہے، نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، مسجد میں جاتی ہے یا نہیں جاتی، دین کا ان کے بارے میں شعور کتنا ہے، اللہ کے بارے میں ان کا یقین کس طرح پختہ ہے. جب تک یہ آپ نہیں کریں گے، آپ کی مستقبل میں اولادیں آپ کے دین پر نہیں رہیں گی. خوفناک صورتحال یہی ہے. اور یہ دشمن نے اس چیز کو بنایا اسی طرح، سٹیپ بائی سٹیپ، باری با باری ہم سے ہمارا اسلام چھیننے کے لیے، دین چھیننے کے لیے، عقیدہ چھیننے کے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنا رکھی ہیں لوگوں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے وکیل کا یہ لفظ ہمارے لیے ایک چونکا دینے والا، ہلا دینے والا، لرزہ طاری کر دینے والا ہے کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں. ہم کہاں ہیں؟ اللہ کی نگرانی میں ہیں. یہ کام کریں گے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کام کریں گے اللہ دیکھ رہا ہے. اور نماز کے بارے میں کہا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس طرح عبادت کرو جس طرح گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں تو یہ سمجھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس میں دو پہلو ہیں، ایک ہے اشتیاق کا، ایک ہے محبت کا، ایک ہے خوف کا، ایک ہے ڈر کا. کاندہ کا طرح یہ اشتیاق کا ہے، اور فإنہ یراک یہ خوف کا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس لیے اس چیز کو مستحکم کریں اور ہمیں اللہ ذوالجلال یہ تصور ہمارے قلب و فکر میں راسخ کریں. یہ حیا یہ ظاہری نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، مجلسوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، تنہائیوں میں. اور آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. ایمان، حیا عمل نہیں، ایمان کا حصہ ہے. جب تک یہ حصہ ایمان، اس کو ایمان سمجھ کے قبول نہیں کریں گے اور اس کو اپنی نجی زندگی میں، تنہائی کی زندگی میں، اکیلے کی زندگی میں اس کو آپ محسوس نہیں کریں گے، آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے، نافرمانیوں سے نہیں روک سکتے، نافرمانیوں سے نہیں روک سکتے. اللہ ہمارے دلوں میں یہ تصور نافذ کرے. یہ بار بار جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اس کو اپنا نگران بناؤ، اپنا وکیل بناؤ، اپنا کارساز بناؤ. ہر پہلو اس میں شامل. اللہ اکبر کبیرہ. پھر فرمایا لہو مقالید السماوات والارض. کہاں بھٹکے پھرتے ہو،
کہاں سر مارتے ہو؟ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمینوں کی تمام خزانے تو اس کے پاس، کسی کے پاس نہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کے تمام خزانے کس کے پاس ہیں؟ وہ زمین میں جب چاہتا ہے خزانہ بنا دیتا ہے، زمین میں جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے خزانہ بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد خزانے بنا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری طرح یہ کام آئیں گے مشکل میں، ہم پیسے سنبھال کے رکھتے ہیں نا، مشکل وقت میں، ضرورت کے وقت کام آئیں گے۔ اللہ سنبھال کے نہیں رکھتے، بلکہ اللہ ذو الجلال نے جہاں خزانہ پیدا کرنا ہوتا ہے وہاں صرف یہ کہتا ہے اذا اراد بشیء یقول له کن فیکون، وہ خزانہ بن جاتا ہے۔ وہ سنبھال کے صندوقے میں رکھنے کا تصور نہیں ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے سب خزانے اسی مالک کے پاس۔ فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو کافر ہیں وہی خسارہ پانے والے، خسارہ پانے والے وہی، نقصان اٹھانے والے وہی۔ جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کا عبادت گزار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، وہ نقصان اٹھانے والا نہیں ہے۔ دنیا میں وہ فقر دیکھ سکتا ہے، مسکرت دے سکتا ہے، بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے برگشتہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، ایک واقعہ نہیں کہی، بہت سی آیات بھی اس حوالے سے۔ صرف آپ یہ دیکھیں غزوہ خندق پر صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی، نبی کریم علیہ السلام کا عالم حال کیا تھا۔ کئی دن بھوکے، 3 دن نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو۔ حال یہ ہے کہ اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا ہو تاکہ یہ کمر سیدھی رہے، اور 10,000 کے لشکر کے لیے خندق کھود رہے ہیں اس بھوکی حالت میں۔ غور کیجئے، بھوکی حالت میں خندق کھود رہے ہیں، بڑی لمبی چوڑی، اور ایک جگہ خندق کھودتے چٹان آئی، ٹوٹ نہیں رہی، ان بھوکوں سے ٹوٹ نہیں رہی، حضور نہیں ٹوٹتی، کدال پہ کدال چلایا نہیں ٹوٹی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے دکھاؤ کون سی چٹان ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ السلام سب سے قوی تھے، سب سے طاقتور تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ جہاں آپ کی دوسری اوصاف ہے، یہ وصف بھی آپ میں کمال و تمام تھا۔ سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ مجاہد، سب سے زیادہ جو ہے نا وہ طاقتور۔ اسی لیے تو صحابہ نے عرض کیا حضور ہم سے نہیں ٹوٹتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں تو دیکھتا ہوں، دکھا دو مجھ کو۔ خندق خود بھی کھود رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف صحابہ کھود رہے ہیں، آپ بھی کھود رہے ہیں۔ اب اس چٹان پر صحیح بخاری کی روایت ہے، فقال بسم اللہ، اللہ اکبر، زور سے مارا جناب خدا، اس سے چنگاڑا نکلا اور ایک حصہ ٹوٹ گیا، اللہ کے فضل سے ٹوٹ گیا۔ صحیح بخاری کے لفظ ہے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، اوتی تو خزائن فارس وانی لانظر الی مدائن۔ صحیح بخاری میں تو یہ لفظ ہے کہ ایک پتھر، ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ کے بطن مبارک پر 2 پتھر، اور اسی حالت میں جو حضرت جابر نے دعوت کی تھی وہ اپنے جگہ ایک داستان، بھوکوں کی دعوت ہے، گھر میں ہے کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو سارے چلو۔ جابر کو پریشانی لاحق ہوئی، یہ تو 2-3 آدمیوں کا کھانا تھا آپ کا، یہ کہاں کیا بنے گا آج؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر فکر نہ کرو،
کھلانے والا وہ ہے، وہ کھلانے والا ہے۔ اللہ سے دعا کر دی اور سارا لشکر کھا گیا، سب کی بھوک ختم ہو گئی۔ اب یہاں چٹان کو توڑا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ اوتی تو خزائن فارس وَإِنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ مَدَائِنِ، تو اس کا دارالخلافہ جو فارس کا، ایران کا مدائن ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہ دکھا دیا۔ اوہ، یہ قبضہ ہے تمہارا، یہ بھوکوں کو دلاسا ہے، سمجھ کیا بات؟ یہ بھوکوں کو امید دلائی ہے، تو میرے لیے یہ کر رہے ہو بھوکوں، عنقریب وقت آنے والا ہے کہ عرب تو عرب ہے، فارس بھی تمہارے قدموں میں ہوگا۔ دوسرا قدام چلایا تو صحیح بخاری کے لفظ ہوتی تو خزائن روم، اللہ ذو الجلال نے مجھے روم کے خزانے دے دیے اور مجھے روم کے محل یہاں سے دکھا دیے، وہ بھی ٹوٹ گیا، تیسرا حصہ ٹوٹا۔ تیسری دفعہ کدال مارا، پتھر ریزہ ریزہ ہوا اور فرمانے لگے اوتی تو خزائن یمن، مجھے اللہ نے یمن کے خزانے دے دیے ہیں اور میں یمن کے جو ہے نا قلعہ، اس کے دروازے کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح معراج کی رات واپسی پر مشرکین نے امتحان کے طور پر پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں بیت المقدس گیا ہوں، ہم تو 1 مہینے میں جاتے ہیں، راتوں رات بیت المقدس کیسے ہو آئے؟ بتلاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے تو میں ٹھٹر گیا کہ میں کوئی بیت المقدس کے دروازے گننے گیا تھا، کہ مجھے اس کو پوچھے گا تو میں جناب بتلا دوں اتنے دروازے ہیں؟ میں پہلے تو ٹھہر گیا، پریشان ہوا، لیکن اللہ ذو الجلال نے سارے پہاڑ دور کر کے بیت المقدس کو سامنے کر دیا، اور میں نے کہا اتنے دروازے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے دکھاتا ہے، جیسے چاہتا ہے دکھا دیتا ہے۔ سب کچھ خزانے، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے، اور وہ جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور ان بھوکوں کو دیتا ہے جو اللہ کے لیے ہیں۔ فتنہ مال ہے، مال کی وجہ سے آزادی آتی ہے، جتنا مال ہوتا ہے اتنی آزادی اور اتنی آوارگی ہوتی ہے۔ یاد رکھو میری بات، جتنا مال ہوتا ہے اتنی آزادی اور اتنی آوارگی ہوتی ہے۔ یہاں نہ آوارگی ہے نہ آزادی ہے، یہاں غلامی ہے۔ اور پھر غلاموں کو اللہ نے جس طرح نوازا، نہ روم رہا، نہ ایران رہا، نہ یمن رہا۔ وہ جو بشارتیں اللہ ذو الجلال نے اپنے حبیب کو دی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سچی ثابت ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ ہے اصل بات۔ آگے فرمایا کہ کافروں کے لیے خسارہ ہے، نقصان ان کے لیے ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں کئی مقام پر اللہ ذو الجلال نے یہ بات فرمائی، والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ کہیں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان خسارے میں، کافر تو ہیں ہی ہیں، مجموعی طور پر انسان سارے خسارے میں ہے، وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، سمجھ لیا، کافر تو ہیں ہی ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اور میں تمہیں بتاؤں سب سے گھاٹا پانے والا، نقصان پانے والا کون ہے؟ وہ ہے جس کی ساری تگ و دو، ساری محنت، ساری کوشش یہ دنیا کمانے کے لیے، آخرت کے لیے کچھ نہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور 60 سال کی زندگی کے لیے کتنی تقاضا کرتے ہیں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس زندگی کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی کے لیے ہماری تقاضا کیا ہے؟ ہماری محنت کیا ہے؟ بھاگ دوڑ کیا ہے؟ خون پسینہ کیے ہوئے ہیں۔ آخرت کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تو ایک آنسو بھی نہیں ہے۔ یہاں خون پسینہ ایک ہے،
آخرت کے لیے ایک آنسو بھی نہیں ہے۔ بتلائیے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ ہمارے اوپر فٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کافروں کے لیے یہ ہے کیا ہے؟ ہمارے لیے نہیں کہ ہم وہی کام کریں جو کافر کہے، مگر مومنوں پہ ہے کشادہ ہے راہ پرستش کریں جو شوق کی جس پہ چاہے، وہ جو چاہے وہ کرے تو وہ کافر، ہم کریں تو ہم مومن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ہی راستہ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک ہی راستہ ہے، ایمان لے آؤ، مومن بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، حکمدار۔ اور یہ اکیلا نہیں، ہم لا الہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ وہ پڑھنے والوں سوچو تو صحیح، آخر اللہ نے یہ کیوں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان ہمارا نہیں ہے، پھر اللہ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ پر ایمان لاؤ؟ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان نہیں ہے، تشکیک کا شکار ہے، شبہات کا شکار ہے، توہمات کا شکار ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے ساتھ رجوع، اللہ کے ساتھ جوڑ۔ ہمارا اللہ سے جوڑ تو ہے نہیں، ہمارا جوڑ تو شیطان سے، ہمارا جوڑ تو دنیا سے، ہمارا جوڑ تو مال سے، اللہ سے جوڑ تو ہمارا جوڑا ہی نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل نیکی ہے، صرف ایمان کا دعویٰ نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی نسبت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ مت سمجھے، عمل سے زندگی بنتی ہے، ایمان اور عمل کے ساتھ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کے ساتھ مضبوط رہو، اس کو لوگوں کے سامنے پھیلاؤ، خود بھی حق پر قائم رہو اور حق پر قائم رہنے کی لوگوں کو تلقین کرو۔ تمہارے بچے کا یہی راستہ ہے، اور تیسرا کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ کافر تو ہے ہی ہے، ہم بھی اس خسارے سے نہیں بچے ہوئے۔ اس خسارے سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں نصاب دیا ہے، طریقہ بتلایا ہے، کاش اس طریقے کو ہم اپنا لیں۔ اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچا مومن اور مسلمان بنائے، اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا تابعدار اور فرمانبردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔